لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وآله وأزواجه الطيبات الطاهرات وذريته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت علامہ اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشن کے جو نذیر نیازی صاحب کا ترجمہ ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پہلے باب پر پہنچے تھے اور ترجمے پر کچھ جو تصریحات لکھی ہیں حضرت نذیر نیازی صاحب نے، تو پہلی تصریح پڑھ رہے ہیں جو پہلے باب کے ترجمے کے عنوان پر لکھی گئی ہے، تو اس پر پچھلی بار یہاں رکے تھے، اب یہیں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن علم کے لیے ایکسپیرئنس شرط ہے، علم کے لیے تجربہ شرط ہے۔ علم کے لیے تجربہ شرط ہے۔ ضروری نہیں ہے، یعنی انلیس آپ تجربے کی کوئی ایسی تعریف کریں، ایکسپیرئنس کی کوئی ایسی تعریف کریں کہ جو اتنی منیملسٹ ہو کہ وہ ہر قسم کے علم کو احاطہ کیے ہوگی، لیکن یہ کہ اس پہ ذرا غور کرتے ہیں، علم کے لیے تجربہ شرط ہے کہ نہیں۔ اب انہوں نے تو تجربہ کہا بھی نہیں، وہ ایکسپیرئنس کو انگریزی میں لکھ رہے ہیں، تو اس بات پر تھوڑا غور کرتے ہیں، ان کا کہنا کہ علم کے لیے ایکسپیرئنس شرط ہے کہ نہیں۔ اب یہ ایکسپیرئنس لکھ رہے ہیں اور اس کا تجربہ ترجمہ کوئی نہیں کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک ساری بحث کا مدار پھر اس پہ ٹھہر جائے گا کہ ایکسپیرئنس سے وہ کیا معنی مراد لیتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے تجربہ مراد لیں ہم، کسی قسم کا بھی تجربے کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، حصی تجربہ بھی ہو سکتا ہے، عقلی تجربہ بھی ہو سکتا ہے، ماورائی تجربے بھی ہو سکتے ہیں، اور زندگی کا بھی تجربہ ہو سکتا ہے جس میں یعنی حس بھی شامل ہوتی ہے اور عقل بھی شامل ہوتی ہے اور ہر چیز شامل ہوتی ہے۔ تو اس پہ منحصر ہوگا کہ تجربے یا ایکسپیرئنس سے آپ کیا مراد لیں گے، تو وہ آگے چل کے جو ہے واضح ہو جائے گا۔ لیکن جب کہہ رہے ہیں علم کے لیے ایکسپیرئنس شرط ہے، تو اب دیکھیں نا کہ یہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب آپ کہیں کہ آپ یعنی شرط بھی کس قسم کی، یعنی شرط بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، لازمی شرط بھی ہو سکتی ہے، خود مکتفی شرط بھی ہو سکتی ہے، اور لازمی اور خود مکتفی دونوں ملا کے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سب سے جو ہے ڈپینڈنگ آن شرط جو ہے لازمی ہے یا خود مکتفی ہے یا لازمی اور خود مکتفی ہے، ہم کیا جواب دیں گے اس سوال کا، وہ بدلتا جائے گا۔ بہرحال تو اس وقت عمومی بات یہ ہو سکتی ہے، جیسے آگے بڑھیں گے تو ان کا مقصد جو ہے زیادہ واضح ہوگا۔ عمومی بات یہ ہے کہ ایکسپیرئنس سے آپ کی کیا مراد ہے، یعنی ہم علم کو کئی تقسیمات ہیں، علم جو ہے قدیم ہے اور حادث ہے، یہ ایک تقسیم ہمارے علماء کرتے ہیں منطقی اور علم کلام میں۔ تو علم قدیم جو ہے یہ تو صرف ذات باری تعالیٰ سے ہے، اس کو نکال دیا آپ نے بحث۔ ظاہر ہے اس علم کے لیے کوئی تجربہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ
اللہ تعالیٰ کا علم کسبی نہیں ہے، حادث نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو ہر چیز کا علم ہے، اس سے احاطے سے کوئی چیز باہر ہی نہیں ہے، تو ایکسپیرینس کا کیا مقصد ہے؟ اب علم کی ایک دوسری تقسیم بھی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں علم جو ہے واہبی بھی ہو سکتا ہے اور کسبی بھی۔ واہبی وہ ہوتا ہے جو آپ کی، اس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں، جو آپ کی کوشش کے بغیر آپ کو حاصل ہو جائے۔ جیسے وحی کا علم ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے کسی شخص کو جو ہے کچھ چیزیں جو ہے سکھا دے، تو اس میں مطلب تجربہ تو کوئی نہیں ہے، تجربہ ہے بھی تو بڑا منیملس، یعنی بڑا منیمل کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یعنی منیمم، یعنی منیمل کہہ لیں، کم سے کم تو علم لدنی اور علم وہبی میں تو نہیں لگتا کہ آپ کو تجربے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ علم وہبی میں صرف علم لدنی نہیں آتا ہے، علم وہبی میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو خوابیدہ طاقتیں دی ہیں، تو ان میں سے ایک علم کی بھی خوابیدہ طاقت ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، یعنی اسٹرکچر آف یور مائنڈ، آپ کی جو ذہن ہے اس کی ساخت اس میں آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ انیٹ علم یا علم خوابیدہ کو نہ بھی مانیں، تب بھی آپ یہ تو انکار نہیں کر سکتے کہ ذہن کی ایک ساخت ہونی چاہیے جو علم کے لیے ضروری ہے، تو اس کو آپ تو وہ بھی ایک وہبی چیز ہے، اس میں تجربے کا تو کوئی دخل نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لگتا یہ نہیں ہے، مطلب تھوڑا سا جو ابھی ہم نے غور و فکر کیا اس سے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ بات بالکل یہ صحیح ہے کہ علم کے لیے ایکسپیرینس شرط ہے، لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کسبی کے لیے ایکسپیرینس شرط ہے، یہ کہہ سکتے ہیں شاید وہ بھی ہر قسم کے علم کسبی کے لیے یعنی ایکسپیرینس شرط ہے، کیونکہ کسب اور ایکسپیرینس تقریباً ان میں معنی میں اوور لیپ ہے، یعنی اوور لیپ کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اوور لیپ کے لیے لفظ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ جزوی مطابقت ہے۔ تو یہ کچھ بات تھوڑی بہت واضح ہوئی ہے، تو پیچھے چلتے ہیں انشاءاللہ، متن کی طرف چلتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ لیکن علم کے لیے ایکسپیرینس شرط ہے، اور ایکسپیرینس کا مطلب ہے کسی حقیقت کا شعور اور تجربے میں آنا۔ تو ایکسپیرینس ان کے نزدیک مطلب تجربہ ہی ہو گیا۔ اب شعور کا لفظ تو ایسے ہی بڑھا دیا انہوں نے، کیونکہ شعور تو ظاہر چاہیے ہی ہے اس کے بعد مطلب، لیکن یہ کہ تجربہ غیر شعوری بھی ہو سکتا ہے، میرا خیال تو ہے نہیں، جس کو امپلیسٹ تجربہ کہتے ہیں وہ غیر شعوری بھی ہو سکتا ہے، یعنی بعد میں شعور میں آ جائے، یعنی میں جب اب کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں تو بہت سی چیزیں میرے شعوری طور پہ دیکھ رہا ہوں، بہت سی چیزیں یعنی میرے تحت شعور کے ذریعے جو ہیں میرے ذہن کے مختلف خانوں میں جا رہی ہیں، اور اس کو کسی دوسرے وقت میں جو ہے وہ ریٹریو کر سکتا ہوں اس کو، یعنی مطلب یہ کہ اپنی یادداشت سے نکال سکتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ شعور کا ہونا ضروری تو ہے، لیکن یہ کہ ہر تمام تجربہ جو ہے وہ شعوری تجربہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ حقیقت، تو تجربہ جو ہے حقیقت کا بھی ہو سکتا ہے، اور حقیقت دیکھیں نا، اب حقیقت تمام تجربے حقیقت کے تو نہیں ہوتے، ورنہ تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا ہم سمجھیں یعنی انلیس آپ حقیقت کا کوئی ایسا کم ترین اور کم از کم معنی بیان کریں کہ وہ جو ہر چیز پہ ثابت آیا، ورنہ یہ ہے کہ
حقیقت کا بھی تجربہ ہو سکتا ہے، اور جس چیز کو آپ حقیقت سمجھ رہے ہوں اور وہ حقیقت نہ ہو اس کا بھی تجربہ ہو سکتا ہے. تو ایکسپیرئنس کا مطلب تجربہ ہی ہے. اب یہ انہوں نے کہہ دیا. دیکھیں انگریزی لغت میں ایکسپیرئنس کا کیا ترجمہ ہے، اور پھر دیکھتے ہیں اردو لغت میں تجربے کا کیا ترجمہ ہے. شاید اس سے کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. اوکے سو فرسٹ پہلے دیکھیں مطلب یہ کہ ایکسپیرئنس کا انگریزی میں کیا ترجمہ ہے، یعنی انگریزی لغت. پھر ہو سکتا ہے اس پہ دیکھیں اردو میں کیا ہے، اور پھر دیکھیں گے فلسفے کی لغات میں کیا ہے. اب یہاں دو معنی دیے ہیں. اس میرا خیال ہے یہ آکسفورڈ ڈکشنری ہے. پریکٹیکل کانٹیکٹ ود، observation of facts and events. یعنی پریکٹیکل سے ہو گیا عملی، کانٹیکٹ مین تعلق یا رابطہ زیادہ بہتر. تو عملی رابطہ، صرف علمی نہیں، حقیقت یا کسی واقعے سے. اور حقیقت کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ فیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت حقیقی ہو. حقیقت جو ہے ہمارے یعنی ہماری امیجنڈ حقیقت جو متخیلہ وہ بھی حقائق ہوتے ہیں ایک لحاظ سے، لیکن مشاہدے کے ذریعے یہ کہہ رہا ہے مشاہدہ. تو تجربے کے لیے مشاہدہ ضروری ہے. مشاہدے کے بغیر جو چیز ہوگی اس کو ایکسپیرئنس نہیں کہیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ مشاہدہ جو ہے کس مشاہدے کی بات کر رہا ہے، حسی کی بات کر رہا ہے. میرا خیال ہے یہ نہیں ہے. یہ تو اس میں لگتا ہے کہ ایکسپیرئنس یعنی جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے پریکٹیکل کانٹیکٹ، یعنی عملی ربط ہونا چاہیے جو تجربہ کر رہا ہے اور جس چیز کا آپ تجربہ کر رہے ہیں کسی طرح کا. تو عملی ربط جو ہے یہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ تجربے کے لیے کم از کم ضروری ہے، جو تجربے کے لغوی معنی سے ہمیں لگتا ہے. یہ معنی تو اس لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ جس شخص اور اشخاص کو تجربہ ہو رہا ہے یا ایکسپیرئنس ہو رہا ہے ان کے نقطہ نظر سے یہ پہلا مطلب ہے. دوسرا ایک مطلب یہ دیا ہے کہ این ایونٹ، تو اس میں فوکس جو ہے یا ارتکاز جو ہے وہ جس چیز کا تجربہ ہو رہا ہے تو اس پہ ہے. این ایونٹ اور occurrence which leaves an impression on someone. So کسی واقعے یا حادثے کا ہونا جو اپنے آثار چھوڑ جاتا ہے کسی پر. تو جس پر آثار چھوڑے ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس چیز کا تجربہ ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بارش ہوئی، یک بارش شروع ہوگی تو آپ کو اس کا تجربہ ہوا کیونکہ آپ تھے اس کے. ٹھیک ہے. تو یہ دو اہم مطلب جو ہے اس میں انہوں نے بیان کیا. اب اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں تجربہ کیا جاتا ہے ایکسپیرئنس کا، اور فارسی میں بھی اس کا تجربہ ہے اور عربی میں بھی
اور عربی میں تجربے کا جو جمع ہے وہ تجارب ہے، اردو میں بھی میرا خیال ہے تجارب ہے، لیکن ہمارے ہاں دوسری تجربے یا تجربوں، تو وہ اس کی مختلف جو ہے شکلیں ہیں۔ اب دیکھیں تجربے کی اردو لغت میں اگر مل جائے کو معنی تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی مزید بات سمجھ میں آئے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اردو لغت میں لکھا ہے تجربہ، آزمائش، امتحان، جانچ۔ تو آزمائش کسی چیز کو آزمانا، امتحان، جانچ۔ اور بعد میں یہ جو ہمارے ہاں سائنسی عمل یا عملی جانچ پڑتال کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، یعنی تجربہ جو ہے ایکسپیریمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس کی کچھ مثالیں انہوں نے دی ہیں، آزمائش والے بات سیانے میاں تجربے پر آ پڑی ہے، اور شعر لکھا ہے ولی تجربے سے پایا ہوں، شعلہ آہ شوق بے غش ہے۔ اور خیابان آفرینش میں لکھا ہے میں نے بنی اسرائیل کا معاملہ دیکھا ہے، مجھے خوب تجربہ ہو چکا ہے، یعنی ان کو آزما چکا۔ اور سائنس کے معنی میں یہ فقط تجربے سے دریافت ہو سکتا ہے کہ جو صاف چین کی چائے میں ہوتے ہیں وہ اضلاع میں بھی پائے جائیں گے یا نہیں۔ چین اور چین تجربہ ہی ایک ایسا جوہر ہے جس کی طرف تعلیم کے تمام شعبوں میں بہت کم توجہ دی ہے، جو ماہیت الامراض۔ لیکن یہاں تجربہ کے یہ دوسرے معنی ہیں ایکسپیریمنٹ کے۔ بہرحال یہ ملتے جلتے ہی ہیں انگریزی کے معنی سے، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، تو کہہ رہے ہیں لیکن علم کے لیے تجربہ شرط ہے، تو یعنی صرف علم کسبی کے لیے، اور ایکسپیرینس کا مطلب ہے کسی حقیقت کا شعور اور تجربے میں آنا۔ تو اس پہ ہم نے کافی بات کی، شعور، تمام تجربہ جو ہے شعور کے اندر نہیں جاتا۔ اور دوسری بات یہ عجیب و غریب یہ ہے کہ اگر ایکسپیرینس کا مطلب تجربہ ہے تو آپ تجربے کو انلیس، یعنی مطلب یہ انگریزی لفظ کا مطلب اردو میں بتا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وگرنہ تو مطلب یہ کہ تعریف جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ تعریف میں آپ کو وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں۔ تو اگر تجربے اور ایکسپیرینس کا ایک ہی مطلب ہے تو یہاں تجربے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ تو اس طرح ہی ہو گیا کہ تجربے کا مطلب کسی حقیقت کا شعور اور تجربے میں آنا۔ تو دوسرے معنوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تجربے کا مطلب ہے تجربے میں آنا، الا یہ کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انگریزی مطلب ایکسپیرینس کا مطلب نہیں پتا تو وہ تجربہ ہے۔ بہرحال یہ واضح ہے کہ ایکسپیرینس کا مطلب تجربہ ہے، اور تجربے میں کئی قسم کے تجربے ہو سکتے ہیں۔ اور اچھا، لیکن علم کے لیے ایکسپیرینس شرط ہے، تو اس پہ بھی ہم نے ملاحظات کچھ دی ہے، لیکن اب ان کی بات مان کے ہی آگے چلنا پڑے گا۔ لیکن علم کے لیے ایکسپیرینس شرط ہے، اور ایکسپیرینس کا مطلب ہے کسی حقیقت کا شعور اور تجربے میں آنا۔ لہٰذا یہ ایکسپیرینس کا حصول اور ایکسپیرینس ہی کے مشمولات ہیں جن کی بنا پر علم اور ذرائع علم کے بارے میں ہم نے مختلف نظریے قائم کیے ہیں۔ ہاں، اگر علم کے لیے تجربہ شرط ہے، اور اگر یہ مان لیا جائے، اور پھر جو ہے تجربے کا کیا مطلب ہوگا اور تجربے کے مشمولات کیا ہوں گے، اسی کی بنیاد پر جو ہے علم اور اس کے ذرائع علم کے بارے میں مختلف نظریات قائم ہوں گے۔ تو اس کو ذرا سا مزید وضاحت کرتے ہیں، پھر اس پہ رکیں گے انشاءاللہ۔ یعنی یہاں یہ کہہ رہے ہیں، پہلی بات انہوں نے کہی کہ علم کے لیے تجربہ شرط ہے۔ ابھی اس بات کو ہم نے پوری طرح نہیں مانا، لیکن اس کو لے کے اگر چلیں تو
اور تجربے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے عملی تعلق اور اس میں مشاہدہ بھی اہم ہے. یہ ہم نے ڈکشنری معنی سے لیا. ان کی بات سے کوئی زیادہ کوئی بات پتہ نہیں چل رہی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تجربے کا مطلب ہے تجربہ بنیادی طور پہ. اب اس سے وہ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ تجربے کا حصول اور تجربے کے یعنی تجربہ کیسے حاصل ہوتا ہے، تجربے کے مشمولات کیا ہیں. تجربے کے مشمولات میں حسی تجربہ آ گیا، عقلی تجربہ ہو سکتا ہے، ماورائی تجربہ ہو سکتا ہے. تو آپ کی علم کی تعریف اس پر منحصر ہوگی کہ آپ علم کے مشمولات میں کس کو شامل کرتے ہیں. مثلا تجربی لوگ جو ہیں، تجربی فلسفی جو ہیں، وہ صرف حسی تجربے کو جو ہے بنیادی مانتے ہیں. وہ عقلی تجربے اور ماورائی تجربے کے قائل نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عقلی تجربے اور ماورائی تجربے کو جو ہے حسی تجربے میں جو ہے تحلیل کیا جا سکتا. اس کے برعکس جو عقلانی فلسفی ہیں یا ریشنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں حسی تجربے کے ساتھ ساتھ عقلی تجربہ بھی اہم ہے. اور پھر جو مطلب یہ ہے کہ جو ماورائی فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حسی تجربہ بھی ہے، عقلی تجربہ بھی ہے اور ماورائی تجربہ بھی ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کا علم کا تصور کیا ہوگا وہ اس پر منحصر ہوگا کہ تجربے کے مشمولات کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے علم اور ذرائع علم کے بارے میں آپ مختلف نظریات قائم کرتے ہیں. تو یہ بات درست معلوم ہوتی ہے. تو یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے جاری رکھیں گے.